یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپار سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو جو ہے وہ OIC کا اجلاس ہے جو کہ نائجیریا میں ہو رہا ہے، اور سم ہاؤ اس دفعہ مسئلہ کشمیر اس کا حصہ نہیں ہے، جس پہ کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، جو میں نے OIC کی یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے جو ایجنڈا پڑھا ہے، جو ان کی ویب سائٹ پہ ہے، اس میں فلسطین کا ذکر بھی ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ فلسطین پہ اب کیا کرے گی OIC۔ یہ جو کشنر فارمولہ آگے چلا گیا ہے، اور شہزادہ محمد کی اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی اور امریکی سیکرٹری خارجہ پومپیو کی ملاقات جو ہوئی ہے، 3 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ پومپیو، میں 3 گھنٹے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پومپیو 3 گھنٹے غائب رہے تھے ٹھیک اسی شہر میں۔ تو اب اس پہ کیا رہ گیا؟ البتہ وہ یہ دہشت گردی کا ایشو آئے گا، وہاں پہ اسلام فوبیا کا معاملہ آئے گا، اس میں امن کا مسئلہ آئے گا، اور کچھ کشمیر کا مسئلہ۔ البتہ جو قریشی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی سعودی وزیر خارجہ سے، اس میں سعودی وزیر خارجہ سے بات چیت میں بقول ہم نے جو میڈیا پہ سنا، اس میں قریشی صاحب نے کہا کہ کشمیر کا معاملہ زیر بحث آیا، اور ہم بڑے حمایت کرتے ہیں اصولی موقف کی۔ اور ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے حقیقت پسندانہ طور پہ کہ سعودی عرب کی اور UAE کی پالیسی میں شفٹ آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ اب یہ لوگ زیادہ اسرائیل کے ساتھ ایران مخالف محاذ میں ٹرمپ کے اشارے پہ چل پڑے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ مجھے کسی نے تنقید کی کہ جی آپ نے ایسے کہہ دیا ہے ملاقات کے بارے میں، بلکہ پومپیو نے فاکس نیوز کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کہا کہ دیکھتے ہیں کئی ملکوں کے رویہ بدلنا ہے، اگلے 15 دن میں ہوتا ہے، 30 دن میں ہوتا ہے، 6 مہینے میں ہوتا ہے۔ صحیح، مطلب سعودی عرب والے انتظار کر سکتے ہیں کہ بائیڈن آئے تو تب ہم یہ سفارتی تعلقات بنائیں اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ ایک نقشہ بدل رہا ہے۔ یہ جو تھا نا اقبال کا تصور، پین اسلامزم کا ایک زمانہ ہوتا تھا، اسلامک سولیڈیرٹی، ایک ہو حرم مسلم، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اس نے بہت لیور کیا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو۔ صحیح، اور ہمیں یاد ہے آپ کو خلافت موومنٹ چل گئی تھی، بالکل، اور ترک بھارت ہجرت کی تحریک چلی گئی، گاندھی جی نے خلافت موومنٹ کی حمایت کی، بالکل ایسے، جبکہ خلافت عثمانیہ وہاں ختم ہو چکی تھی اور وہاں پہ کمال کا انقلاب ہو گیا تھا، اور قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ کیا آپ کمیونلائز کر رہے ہیں سیاست کو، گاندھی جی پہ تنقید کی تھی۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے نا OIC کا، OIC بنائی ذوالفقار علی بھٹو نے، ٹھیک ہے، عربوں کو نہیں معلوم تھا کہ تیل کی کیا ویلیو ہے عالمی پاور ہے پالیٹکس یہ، میں۔ ٹھیک ہے، تو آئل بطور پولیٹیکل ویپن کے استعمال ہوا جب 74 میں، جب بھٹو صاحب نے انہیں سمجھایا عربوں کو، راستہ دکھایا، اور شاہ فیصل سے بڑے تعلق تھے بھٹو صاحب کے، قذافی کے ساتھ بہت تعلق تھے، یاسر عرفات کے ساتھ بڑے تعلق تھے، شام کے پریزیڈنٹ سے بڑے تعلق تھے، بلکہ یاد ہوگا کہ قذافی کے ساتھ جلسہ بھی کیا، اور کیا اس لیے کہ چلو بنگلہ دیش کو منظور کرا لیا جائے، قذافی صاحب کو ساتھ ملا کر تقریر کی بھٹو صاحب نے، اس کا نام قذافی اسٹیڈیم رکھا، اب تک چل رہا ہے۔ تو لیکن اس میں وہ OIC اور تھی، اور وہ بڑی اینٹی امپیریلسٹ بھی تھی، اس میں رجحانات تھے۔ بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، لیبیا سے پیسے لے کر، مدد لے کر، اور ان کا بڑا احترام تھا پورے عرب دنیا میں۔ بھٹو صاحب آلموسٹ مسلم دنیا کے بہت بڑے لیڈر تھے، بالکل۔ تو OIC وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر ہماری کامیابی ہوئی کہ OIC میں کانٹیکٹ گروپ جو بنا کشمیر پہ، وہ مسلسل یونائٹڈ نیشنز میں وہ ملتا تھا اور وہ مسئلہ اٹھاتے تھے بار بار۔ اب جب کہ کشمیر کو ہضم کر لیا ہے، اس میں ضم کر لیا ہندوستان میں، اور ان کی لہذا حیثیت ختم کر دی ہے مودی حکومت نے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اشارے آ رہے ہیں کہ وہ اسے ہندوستان کا اندرونی مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی شفٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ عربوں کا زیادہ رخ اب ہندوستان کی طرف ہے، رجحان ادھر ہونے کی وجہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈو پیسفک ریجن میں وہ دیکھ رہے ہیں چین کے خلاف ہندوستان کو، امریکہ اور ویسٹرن یورپ کے ملک
چین کے خلاف بلاک بنا رہے ہندوستان کو اٹھائیں گے. اور چین یہ جو سپلائی چین ہے اشیاء کی دنیا میں، وہ دنیا کی تمام تر جو گڈس چینج ہوتی ہیں، ٹریڈ ہوتی ہیں، ان کا 25% چائنا دیتا ہے. یہ ہیوج بلک ہے. بالکل صحیح. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شفٹ ہو جائے انڈیا میں. انڈیا میں سرمایہ جا رہا ہے، انڈیا کو ایک بڑی پاور کے طور پر کھڑا کیا جا رہا ہے. اور یہ جو تھا نا انڈو پیسیفک کا نام، وہ ہلری کلنٹن نے دیا تھا. ٹھیک. اور انڈو پیسیفک کا جو اکنامک جو ملٹری ماڈل ہے، یہ اوباما کی پالیسی تھی کہ یہ یہاں پہ فیوچر ہے. تو اب اس میں ٹرمپ نے اس سب کو الٹا دیا تھا. ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کر دیا. ٹھیک. اور انہوں نے سعودی عرب کا پہلا ملک تھا جس کا ٹرمپ نے دورہ کیا، جس میں $500 ملین سے زیادہ کے تحائف تھے. جس میں ایک یاچ بھی تھا جو پتہ نہیں کتنے $100 ملین کا تھا، جو انہوں نے تحفے کے طور پہ ٹرمپ کو دیا. اور اس میں شہزادہ محمد کا بڑا رول تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف گئے اس کانفرنس میں جو سعودی عرب نے بلائی تھی انٹرنیشنل، جس میں ٹرمپ بھی گئے، تو نواز شریف کے ساتھ ڈسٹنس کیا گیا. اور جس میز پر کشنر بیٹھے تھے اور شہزادہ محمد، اس میز پہ جنرل راحیل شریف بیٹھے تھے. ٹھیک. اور نواز شریف کو تقریر نہیں کروائی گئی تھی. اچھا. ناراضگی پیدا ہوئی تھی یمن کے معاملے پہ. اوکے. جب قرارداد پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہو گئی کہ ہمیں اس کا ایسا نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب تب سے وہ ناراضگی چل رہی تھی. اچھا. اور پھر ہم نے وہ ناراضگی دور کی کس طریقے سے. وہ سینٹرل وہ جو انہوں نے بنائی ایران مخالف ایک اسلامی بلاک کی فوج، اس میں جنرل راحیل شریف چلے گئے اس کے لیڈر کے طور پہ، ابھی بھی وہیں پہ ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں مڈل ایسٹ کی پالیسی کو میں بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. نہ صرف فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل اور عربوں کا محاذ بنایا جا رہا ہے ایران کے خلاف، لیکن اب بائیڈن آ کے اس پانسے کو بدل رہے ہیں. پانسا پلٹ دیں گے. اوکے. اب بائیڈن وہاں سے 5,000 فوجی وڈرا کریں گے. ٹھیک ہے. جو امریکی ہیں. جب وہ وڈرا کریں گے تو سعودیوں کو سلامتی کا مسئلہ بنے گا. اوکے. اور سعودیوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کی فوج سے زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. حرمین شریفین کی دفاع کرنے والے اور لائل سپاہی نہیں کہیں سے مل سکتے. تو پاکستان کی ایک اپرچونٹی ہوگی. اچھا. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا جو مڈل ایسٹرن خواب تھا، یا جو مڈل ایسٹرن جو ہمارا نشہ تھا، وہ اترنے جا رہا ہے. وہ خواب ملیا میٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان اب کس بلاک کا حصہ ہے؟ مطلب آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، اب پاکستان کی تو امبیرسمنٹ عمران خان کی حکومت میں ہوئی. جو عمران خان ترکی اور ملائیشیا نے جو اسلامک سمٹ بلایا تھا ملائیشیا میں، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے یہ اس مشورے میں شامل تھے. ہاں جی. ترکی کے صدر کے ساتھ، اور مہاتیر محمد کے بہت شاگرد بنتے ہیں. بالکل. لیکن وہ نہیں گئے. پھر میں نے سنا ٹیلی ویژن پہ تقریر ان کی بات چیت اردوان کی، انہوں نے کہا کہ سعودی دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں آئے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک کانفرنس کا دعوت نامہ قبول کر لیتا پھر وہاں نہیں جاتا، اور سعودی پریشر کی وجہ سے. اچھا، یہ عجیب سی صورتحال لگتی ہے. ایک طرف نہ ہم ادھر شامل ہو رہے ہیں، نہ ہم سے ہمارے دوسرے دوست خوش ہیں. ہم ہیں کس کے ساتھ؟ یا یہ کہا جائے کہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری ماضی کی بہت زیادہ، ابھی انہوں نے کہا کہ پیسے واپس کر دیں $2 ارب. یو اے ای نے بھی کہا ہے ہم چین سے پیسے لے کے دے رہے ہیں، اور ان کے رویے میں کافی سرد مہری آئی ہے. ہمیں تعلقات سعودی عرب سے نہیں بگاڑنے چاہیے، لیکن ہم سعودی عرب کی وجہ سے ایران کے ساتھ تعلقات کیوں بگاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا یہ کہ ہم ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں جو رکھنا آیا وہ کیوں ہم ڈالتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں. اور ہمارا یہ جو خواب تھا اقبال کا، اس کا زمانہ گزر گیا. ہمیں واپس آنا چاہیے پین اسلامزم سے. ٹھیک ہے. ہمیں آنا چاہیے واپس سب کانٹیننٹ کی طرف. اوکے. ہم سب کانٹیننٹ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. ہماری تاریخ ہے، 1000 سال کی تاریخ ہے مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ. وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. 70 سال پہلے کی جو تاریخ ہے ہماری سب کانٹیننٹ کی تاریخ. ٹھیک ہے. لیکن ہم مشرق وسطیٰ کے ساتھ جو ہے مطلب یہ ہم نے ایسے رومانس بنا لیا. اوکے. کہ جی ہم تو آئے تھے، عرب آئے تھے، تو ان کے ساتھ جب محمد بن قاسم آئے تھے، یہ ہم نے بلڈ کیا ایک. یہ دھرتی ہماری ہے. یہ پنجاب ہزارہ سال سے موجود ہے. یہ سندھ ہزارہ سال سے موجود ہے. یہ عرب سے نہیں آیا. یہ محمد بن قاسم لے کے نہیں آئے تھے. صحیح.
तो हमें एक पैराडाइम शिफ्ट करने की जरूरत है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, मेरा ख्याल है कि OIC टूट जाएगी। OIC टूट जाएगी, ओके, ये और आपको क्यों दूसरा लगता है? ये कि हमें OIC में हमारा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। वैसे OIC जो है उसमें इब्तदाई टाइम के OIC अलावा, की जगह देखिए ना, एक नया अलायंस ले रहा है ना, ठीक है, नया अलायंस है अरबों का और इजराइल का अलायंस। लेकिन दुनिया किसी ने बदल गई क्या? अरब में एक स्टेडफास्ट फ्रंट था इजराइल के खिलाफ, फलस्तीनियों के हमायत में, अमेरिका के खिलाफ, मगरब के खिलाफ, सुएज के नेशनलाइज करने की जब नासर ने की, एक वो वक्त था। एक वक्त ये है कि भागे जा रहे हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने में। अच्छा, अब हमें तशवीश है कि इसराइल के हिंदुस्तान के साथ ही बहुत दफाई ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं ताल्लुकात उनके यहाँ। और ये अब देखिए ना कि पिछली जब भारत पाकिस्तान के दरमियान जब झगड़ा बढ़ा, तो आपको याद ही शहजाद मोहम्मद आए थे इस्लामाबाद, हाँ जी, और वो जब हिंदुस्तान का पायलट जो गिरफ्तार हुआ था, उसमें बड़ा रोल प्ले किया था शहजाद मोहम्मद ने, हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन को और उस पायलट को रिहा कराने में और टेंशन को कम कराने में। ठीक। उसके बाद वो गए थे इंडिया और खुद जाके मोदी ने उनका इस्तेमाल किया था और 20-22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने ऐलान किया था। तो मैं समझता हूँ कि वो इससे भी डरे हुए हैं, जैसे अब UAE ने लगा दी है नया वीज़ा नहीं जारी होगा। ये दुरुस्त है, ऐसी हम लड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ वो इमरान खान के जो वो अब तो रिश्तेदार हो गए हैं, जो उनके ओवरसीज पाकिस्तानी के जुल्फी बुखारी, वो कह रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, उनकी बात हुई है फलां वजीर से UAE के। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा ऐसा है, मैंने खुद वो पढ़ा है सर्कुलर जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम भी शामिल है कि वहाँ नए वीज़े नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। हिंदुस्तान के साथ उन्होंने नहीं बंदिश लगाई। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा, वजह भी है कि ये अब मुस्लिम आबादी से भी डरने लगे हैं, डरने लगे हैं, ये बादशाह मुस्लिम आबादी से डरने लगे हैं, बादशाह मुस्लिम आबादी से डरने लगे हैं, मुस्लिम बादशाह मुस्लिम आबादी से डरने लगे हैं, ओके, मैंने सही सुना ये? अच्छा मुझे चीज़ बताइए, अगर ये क्या वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान हो या सऊदी हुक्मरान हो, ये मिलते हैं इजरायली हुक्मरानों से और ये कहते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं हुई है, और इजरायली हुक्मरान जो है उस बात को कहते हैं कि हुई है। सो ये क्या, ये किन लाइन से चल रहे हैं? गालिबन वो भी टाइम लेना चाहते हैं कि ताकि रिएक्शन ना आए, पब्लिक ओपिनियन देख रहे हैं, लेकिन पूरे मिडल ईस्ट को पता है कि सऊदी अरब के बहुत ये मामला पुराना चल रहा है। UAE और हो या बहरीन हो, उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात सफारती बनने के पीछे सऊदी हाथ था। अब आप देखें तुर्की जो बड़ा इस पे मजाक उड़ा रहा है। तुर्की के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, और तुर्की और ईरान की इसराइल की जो तिजारत है वो आजकल बहुत फल फूल रही है, लेकिन साथ वो ये मसला भी उठाते हैं। अब पाकिस्तान में भी दलील दी जा रही है बड़े पावरफुल हल्कों में कि सफारती ताल्लुकात के बावजूद भी हम फ़लस्तीनियों का मसला, आप किसी दिन ये सुनेंगे, हम इसके बावजूद फ़लस्तीनियों तो हम जो है वो अपने पासपोर्ट से हटता हुआ महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है नहीं जाना, मतलब अक्सर नहीं जा सकते, वो हट जाएगा जब आपके पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट में लिखा हुआ है इसराइल के वीज़े के हवाले से। और पहले लिखा होता था, अब तो नहीं लिखा होता, मतलब वो क्लियर है, जा सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं। नहीं, अभी तो आप देखिए ना बहुत सारा टूरिज्म शुरू हो गया है। दुबई के रास्ते अब आप इसराइल जा सकते हैं टूरिज्म के लिए, और इस पर बहुत इसराइल पैसे कमाएगा क्योंकि लोगों ने फॉर एग्जांपल बहुत लाखों मुसलमान मस्जिद अक्सा जाना, बिल्कुल डेफिनेटली मजहबी जो टूरिज्म, बिल्कुल। लेकिन इस हद से मैं समझता हूँ कि ये OIC बिल्कुल का इजलास ये एक OIC के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा कि जब फ़लस्तीनियों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। और वहाँ आप देखेंगे कि फ़लस्तीन के सदर अब्बास वहाँ पे क्या तहरीक करते हैं, क्योंकि वो इस पर बहुत ही मुश्किल में है, सपोर्ट बाहर कोई नहीं लग रही उनकी। तो हमें जो है ना ये अपनी दोबारा मिडल ईस्ट की हिकमत अमली को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे OIC जो है फुल सर्कल हो गई है और अब उसके बाद जो है वक्त आगे भाई देखिए, हिंदुस्तान का पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे तबसरा नगार, दिफाई तबसरा नगार लगे रहते हैं, वो कि जी ईरान हिंदुस्तान के साथ है। भाई चाइना ने और ईरान के दरमियान $100 of billions के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उनकी कई पोर्ट्स में बिल्ड करेंगे चाबहार के साथ। वो चीनी चाहते हैं कि चाबहार और हमारी जो पोर्ट है गवादर पोर्ट, ये सिस्टर पोर्ट बन जाए। और ये आप देखेंगे एक दिन गैस, ईरान की गैस, पाकिस्तान की पाइपलाइन जो जिसका इफ्ताह ज़रदारी साहब ने कर गए थे, वो दोबारा बहाल होगी, लेकिन वो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन नहीं होगी, इस बारे में ईरान पाकिस्तान चाइना हो जाएगी। और एक वक्त आएगा शायद कि ईरान पाकिस्तान चाइना, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन बन जाए। ओके, सो आर वी सीइंग इट एज अ न्यू ब्लॉक?
میرا خیال ہے کافی یہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے. انڈیا میں بڑی تنقید ہو رہی ہے اس بات پہ کہ وہ ایشیا یہ جو آسیان کی تنظیم جو ہے اس میں چائنا نے ایک بہت بڑا پتہ کھیلا ہے. اوکے. اس نے آسیان کے جو ملک ہیں یہ سارے یہ جو نئی ایشین ٹائیگرز ہیں ان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر لیا ہے, فری ٹریڈ کا. اوکے. تو انہوں نے پریمپشن کر دی ہے. امریکی جو ایشیا پیسیفک میں ان کے خلاف محاذ بلڈ کر رہے تھے وہ انہوں نے اس کا بہت جواب دے دیا زوردار. صحیح. اور لیکن اس میں ہوا یہ کہ ہندوستان نے بیوقوفی کی جس پہ ان کے سیکرٹری خارجہ سرن نے بہت تنقید کی ہے کہ ہم اس سے کیوں نکل آئے. ویری انٹرسٹنگ کہ ہندوستان اس سے نکل آیا. اب چائنا اس میں ہے, ہندوستان اس سے باہر ہے آسیان سے. صحیح. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ تبدیلی آ رہی ہیں. اس میں اور تبدیلیاں آئیں گی. ابھی دیکھیے کیا مستقبل, لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی یہ جو مڈل ایسٹرن جپھی ہے فیسینیشن ہے دور ہو جائیں, تھوڑا سا باہر نکلیں. سو یہ تھا جی ہمارا آج کا پروگرام. تو آپ کے تبصرے کا بہت بہت شکریہ اینڈ ریئلی ہوپ کہ آنے والے ٹائم میں جو آپ نے بات کی ہے, جو پن پوائنٹ کی اپنے ایریاز, اس کے بارے میں صورتحال واضح ہوگی. اور اس امید پہ کہ جناب آپ کو مزید انفارمیشن ملی ہوگی. آپ سے ہوگی اگلے ہفتے ملاقات. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاپارہ سلیم کو اجازت دیجیے انگیک سے. اگر آپ نے بدلو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.